عزیزان گرامی وقار، یہ بیت المقدس کی آبادی، مدینے کی ویرانی کے بعد جو ملحمت الکبریٰ ہے وہ کیا ہے؟ سنیں، ایک جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ، جس کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے، جس کو ہرمجدون کہا گیا اردو میں، اور انگلش میں ارمیگڈون کہتے ہیں۔ ارمیگڈون تلاش کر لینا میرے بچوں، اس کو پڑھو، آپ تحقیق کرو، قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، یہ سب میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے مخالف جو لوگ آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ تعداد بھی میرے آقا نے بیان کی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے کیلکولیشن کر کے 9,60,000 کی فوج تم سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا۔ یہ سب ہانکے جائیں گے ملک شام کی طرف، لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے، اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دمشق میں، اور ان سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اب سنو، اس جنگ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ملحمت الکبریٰ جب شروع ہوگی تو مسلمانوں کی طرف میں جتنے ہوں گے اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ 1/3 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کافروں سے ڈر کر کے۔ اب میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، ان کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی۔ وہ دنیا کے سب سے مردود قسم کے لوگ ہوں گے جو دھتکارے ہوئے ہوں گے، جو میدان چھوڑ کر کے ہٹا۔ اسی لیے میرے عزیزو آج سے ہی پریکٹس کرو، میدان چھوڑ کے جانا نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں ڈٹے رہنا ہے۔ ہم جس دین پر قائم ہیں یہ دین ہلکا نہیں جو پتنگوں سے اڑ جائے۔ ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں، ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا، وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں، اب بچیں گے 2/3۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے، شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ 1/3 بھاگ جائے، 1/3 قتل ہو جائے، کیسی آزمائش کا دن ہوگا، کیسے امتحان کا دن ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا یہ وہ شہید ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل شہید ہوں گے، افضل شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں آخر میں، وہ 1/3 جو تیسرے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے گا۔ یہ ملحمت الکبریٰ ہے۔ وقت ہو چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملحمت الکبریٰ۔ اس کے بعد مسلمان 1/3 جو وہ بچے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے، فتح قسطنطنیہ ہوگا، اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا زمین پر جتنا دجال کے زمانے میں آئے گا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازوں میں یا دیگر اذکار کے موقع پر دعا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آئے گا لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے پیش کرے گا میں خدا ہوں، اپنے ایک ہاتھ میں جنت دکھا رہا ہوگا، ایک ہاتھ میں دوزخ دکھا رہا ہوگا، اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور جنت جو دکھا رہا ہے اس میں ہرے ہرے باغات اور پھول، قسم قسم کی مٹھائیاں، نعمتیں ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اس کی جہنم کو لے لینا، وہ جو آگ دکھا رہا ہے اس کو لے لینا، اس لیے کہ وہ حقیقت میں نعمتیں ہوں گی اللہ کے پاس، اور اس کی جنت کو اگر تم نے قبول کر لیا تو تم حقیقی دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ وہ تمہیں کہے گا تم مان لو کہ میں خدا ہوں جس کے تم سجدے کرتے تھے، میں آسمانوں سے اتر آیا ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، تم مجھے سجدہ کرو، عبادت کرو۔ میں سمجھ نہیں پاتا آج بعض لوگ جو جھاڑ کے لیے جھک جاتے ہیں، پتھروں کے پاس جھک جاتے ہیں، چھوٹی سی بیماریوں میں اگر کوئی بابا پھک مارے اس کو خدا مان لیتے ہیں، پھر دجال کو پتہ نہیں کیا کیا مانیں گے وہ لوگ، کیونکہ دجال بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا، مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ یہ بڑی بڑی چیزیں
تو جو جاہل ہیں وہ جٹ والے باباؤں کو اللہ کا ولی بول دیتے ہیں، تو دجال کو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے، کتنے القاب سے اسے نواز دیں گے کہ یہ تو اس کو پیر بنا لیں گے۔ ایسے وقت میں ایمان کی آزمائش ہوگی، بہت سارے ایمان چھوڑ دیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا، اور دجال لوگوں کی ایمان خرید رہا ہوگا۔ لیکن جو مخلص مومن ہے، جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان کے عجائبات پر ٹس سے مس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اسے وہ گرم کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈالے گا تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ دجال کا فتنہ جیسے ہی ختم ہوگا، یہ کیسے ختم ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا، ان کی خوشبو سے وہ پگھل رہا ہوگا، ان کی خوشبو سے پگھل رہا ہوگا۔ 40 ہی دن دنیا میں وہ رہے گا، لیکن فتنہ مچائے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ 7 سال رہے گا، بہرحال لیکن بڑا فتنہ کرے گا، لوگوں کو بہکائے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی تیر سے مقام لد میں اسے ماریں گے۔ لد یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے، وہاں اسے قتل کریں گے۔ اس کے بعد اب جو خوشی کی بات ہے، قیامت سے پہلے اتنی باتیں علامات آپ نے سنی، سب میں ڈر ہی لگا، لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں صرف پرچم اسلام لہرائے گا۔ جو اللہ کا وعدہ ہے، الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا۔ وہ غلبہ اس وقت آئے گا، اور وہ کس کے ہاتھ سے ہوگا؟ امام مہدی کے ہاتھ سے ہوگا۔ امام مہدی کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری اولاد میں ایک اخیر زمانے میں میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، وہ سادات میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، اور مدینہ طیبہ میں ان کی پرورش ہوگی، اور وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے، اور رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اس وقت ایک فوج آئے گی حبشہ کی طرف سے یا افریقہ کی طرف سے، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گی، اور اس وقت مسلمان گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ سارے طواف کعبہ میں رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہوگا، سب ڈر کر کے اس فوج سے سہم چکے ہوں گے۔ امام مہدی اٹھیں گے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ زمین کو پھاڑ دے گا، وہ پوری فوج دھس جائے گی، اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے گا امام مہدی کے ذریعے۔ تب وہاں پر موجود سارے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی بھی جھوٹا مہدی آئے تو اسے پکڑ کر کے باہر لے جانا، اس لیے کہ امام مہدی گلی کوچے نکڑ پر نہیں آئیں گے، خانہ کعبہ کے پاس، اور وہ بھی جب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ضرورت ہوگی تب وہ ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد سارے لوگ انہیں پہچانیں گے۔ لیکن اس کے بعد ان کو بھی کچھ لوگ قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی اپنی فوج کو لے کر ملک شام چلے آئیں گے، دمشق میں آپ امامت فرما رہے ہوں گے، اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آپ کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کے نبی امت محمدیہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی کے ساتھ پھر جو غلبہ اسلام ہوگا، امام مہدی ایک ایسا دور لے آئیں گے، میرے آقا نے فرمایا تم دیکھو گے امن ایسا ہوگا کہ بکری شیر کے ساتھ چل رہی ہوگی اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ، لیکن ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی بھی دنیا میں دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، اور کوئی بھی دنیا میں خلط ملط نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ پوری دنیا کو امام مہدی عدل سے بھر دیں گے، پرچم اسلام لہرائے گا، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جو دین حضور لے کر کے آئے تھے خالص اس دین کی طرف امام مہدی لے کر کے جائیں گے، یعنی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، ساری جماعتیں ختم ہو جائیں گی، سارے باطل پیر مر جائیں گے، صرف اور صرف ایک ہی جھنڈا لہرائے گا، وہ حق جماعت کا ہوگا، وہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا۔ اور ان کی علامات آنے سے پہلے جو بتائی گئی ہیں، 2-3 باتیں بتاتا ہوں، 10 منٹ کا ہے۔ امام مہدی جس رمضان میں آئیں گے یا اس سے پہلے کی علامات میں فرمایا گیا، رمضان میں تم دیکھو کہ چاند کو گرہن لگ چکا ہوگا 2 مرتبہ، سورج گرہن ہو چکا ہوگا، ایک ہی رمضان میں چاند کو بھی گرہن لگے، سورج کو بھی گرہن لگے، اور اس کے بعد امام مہدی کے ظہور کی علامات ہیں۔ بہرحال اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت آئے گی خراسان سے۔ خراسان کہاں ہے؟ یہ
افغانستان، ایران اور رشیا کا کچھ حصہ، اس کو خراسان کہا جاتا تھا، کالے جھنڈے لے کر کے وہ لوگ نکلیں گے اور سیدھے وہ امام مہدی کے ساتھ آ کر ایلیا بیت المقدس پر اپنے پرچم لہرا دیں گے، اور پھر اللہ کا یہ گھر بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے لیے آزاد ہوگا۔